متقین کون ہوتے ہیں؟ جو کیا کرتے ہیں؟ گناہوں سے بچتے ہیں. کس لیے؟ اللہ سے ڈرتے ہوئے. ھدی للمتقین. تو ایسے لوگوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے. الذین، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں. ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق، کسی چیز کو کنفرم کرنا. ایمان از کنفرمیشن. جیسے آپ کوئی نیوز سنتے ہیں، کوئی آپ کو آ کے خبر سناتا ہے، تو یا آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ مان لیتے ہیں، یا آپ اس کو نہیں مانتے. اگر آپ مان لیتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کنفرم کر دیا کہ دس از رائٹ. اور کنفرم کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ کہ انسان کا دل بھی اس کو مانے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرے، اور پھر اکارڈنگلی وہ عمل بھی کرے. الذین یؤمنون بالغیب. الغیب کیا چیز ہے؟ انسین. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات، فرشتے اور جنت، جہنم. تو غیب اور الغیب میں کیا فرق ہے؟ غیب کا مطلب ہے غائب چیزیں جو ہماری آنکھوں سے غائب ہے. عام غیب کا کیا مطلب ہے؟ جو غائب ہے، جو ہماری نظروں سے غائب ہے، اوجھل ہے. لیکن الغیب اور غیب میں کیا فرق ہے؟ الغیب وہ غائب چیزیں جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کے لیے حکم دیا ہے. تو یؤمنون بالغیب، وہ لوگ متقی جو ہوتے ہیں ایسی چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں، ان کو کنفرم کرتے ہیں. تو غیب پر ایمان لانا جو ہے اس کو اتنا اپریشیٹ کیوں کیا گیا ہے؟ جو چیز آپ کے سامنے ہے، بس میں آپ سے یہ کہوں کیا یہ قلم ہے یا یہ قلم ہے، تو آپ سب کہیں گے جی ہاں یہ قلم ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ سب دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کیا بڑی بات ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ہاں ملا رہے ہیں. تو اصل کمال کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو مان لیا جائے جو ماننے کے لیے کہا گیا ہے. کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر. اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں نہیں بتایا، لہٰذا ہمیں کس کے ذریعے بتایا؟ پیغمبر کے ذریعے بتایا. تو پیغمبر کو بھی ماننا ہوگا پھر. اور پھر پیغمبر اور اللہ کے درمیان کیا چیز تھی؟ فرشتے جبریل علیہ السلام. تو ان کو بھی ہمیں ماننا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں پھر ایمان کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنے کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی لیٹی ہوئی چیز کو سب سے پہلے کھڑا کر دینا. جب کوئی چیز کھڑی ہو جاتی ہے تو اس کی اپنی اصلی حالت پوری نظر آنے لگتی ہے. مثلا اگر یہ قلم لیٹا ہوا ہے تو اس کا کچھ حصہ آپ پر واضح نہیں ہوگا، لیکن جب یہ کھڑا ہو گیا تو کیا ہوا؟ پوری طرح واضح ہو گیا. تو اسی طرح نماز قائم کرنے میں کچھ چیزیں آتی ہیں، اور وہ ہیں وہ شرائط اور وہ ارکان جن کو ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی. کون کون سے ہیں وہ؟ نماز قائم کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ پاک صاف ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت کی پابندی، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا اس طریقے پہ ادا کرنا، سجود اور رکوع وغیرہ اعتدال کے ساتھ کرنا. اعتدال کا مطلب کہ اطمینان کے ساتھ کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا. اور اس میں مردوں کے لیے جماعت سے نماز ادا کرنا بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. اور پھر جماعت جب ہوتی ہے تو اس میں صفوں کی درستگی وہ بھی اقامت صلاۃ کا حصہ ہے. اور خواتین کے لیے کوئی خاص چیز، ویسے تو مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن اقامت صلاۃ میں درست لباس پہننا بھی آتا ہے، ستر کی پابندی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جیسے ہو، جس حال میں ہو ویسے ہی ادا کر لو. صلاۃ کا لفظی معنی دعا کا ہے، تو اس کا مطلب کوئی بھی دعا کر لیں ہم تو نماز قائم ہو جائے گی. تو صلاۃ اور الصلاۃ میں فرق ہے. الصلاۃ کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنا. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون